सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परनाम अस्सलाम वालेकुम। मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन दुर्गा को बोलती है कि तुम ब्लश क्यों कर रही हो। इससे दुर्गा थोड़ा घबरा जाती है और घबराते हुए बाहर आ जाती है और दिमाग से आगे सर लगा लेती है कि व्हाट, कि मैं सच में ब्लश कर रही थी। दुर्गा की हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए दुर्गा अपने दिल पे हाथ रखती है। मुझे रिलैक्स, शांत हो जा, शांत हो जा, इतने जोर से क्यों धड़क रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ऐसे बोल के फिर दुर्गा अपने फेस को टच करती है। उसे सिमरन की बात याद आती है कि तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। तो दुर्गा कहती है क्या मैं सच में ब्लश कर रही हूँ। ऐसे बोल के भागते हुए वो वॉशरूम में चली जाती है, मिरर के सामने खड़े होके अपने फेस को टच करती है। और हाँ, वो सच में ब्लश कर रही थी। ये देख के दुर्गा थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। वो ब्लश नहीं करती थी, इसलिए दुर्गा कहती है वो ठीक है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ और मेरी हाथ में इतनी तेज़ क्यों हो जाती है बार बार। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। दुर्गा ऐसे बोल के अपने फेस पे बार बार पानी डालती है, पर उसके फेस पे अभी तक ब्लश था। तो दुर्गा खुद को समझाती है कि मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह ब्लश नहीं कर सकती, वरना लोग मुझे वीक समझने लगेंगे, फ़ायदा उठाने लगेंगे। नहीं नहीं दुर्गा, तुम नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं हो, प्लीज़ स्टॉप ब्लशिंग, ओके। और दुर्गा ऐसे खुद को समझाते हुए बाहर आ जाती है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो सीधा सिमरन के रूम में जाती है। वो वहाँ पे जाके देखती है कि सिमरन ना उठने की कोशिश कर रही है। तो दुर्गा जाके उसको थाम लेती है, उसका हाथ थाम लेती है, उसके बैग पे यूँ हाथ रख लेती है। कहती क्या हुआ, कहाँ जाना है तुमने? सिमरन बोलती वो एक्चुअली मुझे मुझे वॉशरूम वॉशरूम जाना था। दुर्गा बोलती ठीक है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। सिमरन बोलती व्हाट, वॉशरूम जाने में हेल्प करोगी? नो 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 नो, आई कैन मैनेज। दुर्गा बोलती चुपचाप चलो। तो दुर्गा ऐसे सिमरन को वॉशरूम तक लेके आती है। अब जैसे वॉशरूम का दरवाज़ा आता है, सिमरन बोलते हैं कि थैंक यू, हाँ मैं यहाँ से आगे चली जाऊँगी। दुर्गा बोलती है कि अरे मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देती हूँ। सिमरन बोलती वो कुछ भी, हाँ मैंने बोला ना आई कैन मैनेज। तो दुर्गा उसे छोड़ देती है, पर जैसे ही सिमरन चलने लगती है, उसके वो पाँव में जो साड़ी होती है ना, तो पाँव में फंस रही होती है, जिससे वो ना गिरने वाली थी। तभी दुर्गा उसे थाम लेती है और एक बार फिर से सिमरन दुर्गा की बाहों में होती है। और इन दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में से टकरा जाती है और एक दूसरे की आंखों में दोनों खो जाते हैं। एक दूसरे की आंखों में इतना खो जाते हैं कि इन्हें कोई होश नहीं होता। देखते देखते दुर्गा सिमरन के थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके आती है। सिमरन दुर्गा के फेस के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, इतना क्लोज थी कि दुर्गा जो सांसें छोड़ रही थी ना, वो सिमरन अपने अंदर समा रही थी। और ये दोनों ऐसे एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। तभी पता नहीं दुर्गा को अचानक से क्या हो जाता है, वो एकदम से पीछे हो जाती है और सिमरन को ऊपर की तरफ कर देती है। सिमरन बोलती है मैं वो अंदर जाती हूँ। तो सिमरन भी घबरा जाती है, वो अंदर जाती है, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। दुर्गा को जैसे ही दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आती है, वो फ़ौरन दरवाज़ा नॉक करके बोलती है सिमरन प्लीज़ हाँ लॉक मत करो। सिमरन बोलती है क्यों, लॉक क्यों ना करूँ, कोई अंदर आ जाएगा। दुर्गा बोलती मैं हूँ ना, कोई नहीं आएगा, तुम प्लीज़ अनलॉक कर दो। सिमरन बोलती पर क्यों? दुर्गा बोलती अगर तुम अंदर से अंदर गिर भी गई तो उठाने के लिए तो मुझे ही आना पड़ेगा ना, इसलिए अनलॉक रखो इसे। सिमरन बोलती कभी तो कुछ शुभ शुभ बोला करो। पहली बात मैं गिरने वाली नहीं हूँ, दूसरी बात आपको मुझे उठाना नहीं आने पड़ेगा, और तीसरी बात ये मैं लॉक ही रखूँगी। और ऐसे ही बोल के सिमरन जो है वो वॉशरूम में चली जाती है और यहाँ दुर्गा बाहर खड़ी होती है। अभी तक दुर्गा की आंखों के सामने वही सीन चल रहा था और दुर्गा की दिल की धड़कनें अभी तक तेज थी। तो वो अपने हाथ को जैसे दिल पे रखती है तो वो नोट करती है कि उसका हाथ भी हल्का हल्का कांप रहा है। दुर्गा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके मन में एक बेचैनी सी होने लगती है, मन घबराने लग जाता है। वो तुरंत बेड के पास देखती है साइड टेबल पे जहाँ पानी रखा हुआ था, और दुर्गा भाग के जाके पानी का गिलास लेती है और जल्दी जल्दी सारा पानी पी जाती है। जल्दी जल्दी पीने के चक्कर में थोड़ा पानी उसके ड्रेस पे और उसके नेक पे भी गिर जाता है, पर दुर्गा ध्यान नहीं देती है। तभी से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। दुर्गा भाग के दरवाजे के बाहर आ जाती है और वो सिमरन के कमर में हाथ डाल के फिर से उसको थाम लेती है और उसको बेड की तरफ लेके आती है। जैसे दुर्गा सिमरन को बेड पे बिठाती है तो सिमरन की नज़र दुर्गा के नेक पे जाती है, जहाँ पे अभी भी पानी लगा हुआ था और दुर्गा की शर्ट पे भी तो पानी था। तो सिमरन ऐसे उसकी शर्ट पे यूँ हाथ रखते हुए ऐसे साफ करते कि क्या हुआ यहाँ पे। तो दुर्गा एकदम पीछे होती है, कहते कुछ नहीं, वो थोड़ा पानी गिर गया था। पानी पियोगी तुम? तो सिमरन बोलती नहीं मुझे नहीं चाहिए। दुर्गा बोलती ठीक है फिर लेट जाओ। तो दुर्गा सिमरन को लिटा देती है। सिमरन बोलती अरे आंटी कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं, मुझे घर जाना है यार। दुर्गा बोलती आ जाएंगी हाँ, और तुम घर तभी जाओगे जब डॉक्टर परमिशन देंगे, अगर उन्होंने तुम्हें डिस्चार्ज नहीं किया तो तुम्हें इधर ही रहना पड़ेगा। सिमरन बोलती हाँ यार आप भी कैसी बातें करती हो, अच्छे से जानती हो ना मेरे घर जाना कितना इंपॉर्टेंट है। दुर्गा बोलती है मुझे बस इतना पता है कि आपकी सेहत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, हेल्दी नहीं हो जाती हम घर नहीं जाएंगे। सिमरन बोलती पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुर्गा बोलती हाँ वो तो मुझे दिख गया था।
تو سمرن ادھر چپ ہو جاتی ہے، تبھی وہاں پہ پرنسپل آنٹی آ جاتی ہیں اور سمرن نے بولتے ہیں کہ پرنسپل میم وہ کیا کیا ڈسچارج ملا مجھے، کیا میں گھر جا سکتی ہوں؟ تو پرنسپل میم چپ ہوتی ہیں، ہوتی دیکھا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تمہیں ڈسچارج نہیں ملے گا۔ تو سمرن منہ بنا لیتی ہے کہ نہیں مجھے گھر جانا ہے، آنٹی پریشان ہو رہی ہوں گی، تبھی پرنسپل میم کہتی ہے ڈسچارج ملنے تو نہیں والا تھا پر میری ریکویسٹ کرنے پہ مل گیا، پر ہاں تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا پڑے گا، ڈاکٹر نے سختی سے بولا ہے، وہ تو تمہیں ڈسچارج کر ہی نہیں رہتے، وہ تو بول رہے تھے تمہیں ایک رات انڈر آبزرویشن رکھنا پڑے گا، پر میرے کچھ لنکس کام آ گئے۔ میں نے بولی تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ میم، کیسے آپ کا تھینک یو کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اور درگا پرنسپل میم کو دیکھتے ہیں کہ کیا سیریسلی آنٹی؟ تو درگا کی بات سن کے آنٹی کچھ نہیں بولتی ہیں، تو سمرن اٹھنے لگ جاتی ہے کہ میں گھر جاؤں گی۔ درگا بولتی چپ چاپ بیٹھو، میں پہلے ڈاکٹر سے بات کروں گی، اگر سیف ہوا تبھی تم گھر جاؤ گے۔ تو پرنسپل آنٹی کہتی ہے ارے میں نے بات کر لی ہے نا، اور ڈسچارج پیپر پہ انہوں نے خود سے سائن کیا ہے، کوئی زبردستی نہیں کری میں نے ان کے ساتھ، اب تم لوگ ایک کام کرو جلدی سے باہر آ جاؤ، میں گاڑی کا انتظام کرتی ہوں۔ پرنسپل میم ایسے بول کے باہر چلی جاتی ہے، وہ اولا بک کر لیتی ہے، اولا تو آ جاتی ہے پر ابھی تک درگا اور سمرن نہیں آئی ہوتی۔ تو پرنسپل میم درگا کو کال کرتی ہے کہ کہاں وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ درگا بولتی ہاں میں بس لے کے آ رہی ہوں اسے۔ تو درگا جو ہے بس سمرن کو ایسے نا سپورٹ دے کے اسے باہر تک لے کے آتی ہے گاڑی تک، پرنسپل میم آگے بیٹھ جاتی ہیں اور یہ دونوں جو ہے وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے تو درگا کا ابھی بھی من نہیں کر رہا ہوتا سمرن کو یہاں سے لے کے جانا، کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سمرن کو ابھی بھی تھوڑا ریسٹ کی ضرورت ہے، انڈر آبزرویشن اسے رکھنا چاہیے، پر سمرن ٹھہری ضدی، وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے تھوڑے سے جھٹکے لگتے ہیں تو سمرن کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اس کی آنکھیں ایک دم پھر سے ریڈ ریڈ ہونے لگ جاتی ہے، اس کو چکر سے آنے لگتے ہیں اور وہ سر کبھی ادھر تو کبھی ادھر کر رہی تھی، اور یہ چیز درگا نوٹ کر لیتی ہے۔ درگا یوں پیچھے کو ہاتھ کرتی ہے اور سمرن کے سر کو ایسے اپنے ہاتھ سے نا اپنی شولڈر پر رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے ریلیکس، بس ابھی تھوڑی دیر میں گھر آنے والا ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ چاہیے پانی جوس کچھ بھی؟ سنو بولتی نہیں میں ٹھیک ہوں، بس بہت اور نیند آ رہی ہے مجھے، اتنی نیند کیوں آ رہی ہے مجھے؟ تو سمرن ایسے تھوڑی بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ درگا سمجھ جاتی ہے کہ ابھی بھی ڈرگس کا اثر اس کے اوپر سے گیا نہیں ہے، اب وہ پرنسپل میم کو بولتی ہے کہ آنٹی اس کا گھر جانا ٹھیک نہیں ہے، پر وہ کہتی ارے ڈاکٹر نے خود ڈسچارج دیا ہے نا تو کچھ سوچ کے دیا ہوگا، اور تم بھی نا اس کی ماں کیوں بن رہی ہو؟ ہاں تو درگا ادھر ہی چپ ہو جاتی ہے۔ خیر تھوڑی دیر میں سمرن کو گھر آ جاتا ہے اور پرنسپل میم سمرن کو سی اوف کرتی ہیں اور پھر درگا بھی نیچے اترتی ہے اسے بائے بولنے کے لیے، اور وہ تب تک ادھر ہی رہتی ہے جب تک اس کی آنٹی دروازہ نہیں کھولتی۔ جیسے آنٹی دروازہ کھولتی ہے تو وہ سمرن انہیں ہگ کر لیتی ہے، کہتی ہے آنٹی آئی مس یو سو مچ، تو آنٹی ایسے دیکھتے کہ سمرن کو ہو کیا گیا ہے، تبھی درگا بولتی ہے کہ وہ اسے نا بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، بہت تھک گئی ہے نا تو آپ اسے سلا دینا اور ابھی مجھے چلنا ہوگا، اوکے بائے۔ تو ایسے بول کے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، درگا گاڑی میں تو بیٹھ جاتی ہے پر ڈرائیور کو تب تک گاڑی نہیں چلانے دیتی جب تک سمرن اس کی آنٹی اندر نہیں چلی جاتی۔ جیسے ہی وہ اندر جاتی ہے درگا بولتی ہے ہاں بھائی آپ گاڑی چلاؤ، اور ایسے ہی گاڑی مطلب اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور درگا بولتی ہے کہ ایک سیکنڈ ہم اس طرف کیوں جا رہے ہیں، مجھے تو میرے گھر جانا ہے نا۔ تو پرنسپل آنٹی بولتے ہیں کہ بیٹا شاید تم بھول گئی، میں نے بولا تھا تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ درگا بولتی واٹ نیور، میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی، ارے آپ کے پیرنٹس مجھے نہیں 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 آنٹی پلیز میرے اوپر یہ ظلم مت کرو۔ تو کہتی تمہیں اب پتہ چلے گا کیا مینرس کیا ہوتے ہیں، وہی اب تمہیں مینرس سکھائیں گے، اور ایسے بول کے درگا کو اپنے گھر لے کے آ جاتی ہے۔ درگا گھر آتے ہی اس کا موڈ بالکل خراب ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ گھر آتی ہے تبھی پرنسپل آنٹی کی جو مما ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، یہ درگا آ گئی گھر پہ، درگا آ گئی، اور ایسے آ کے درگا کو بہت پریشان کرنے لگتی ہے، مطلب وہ تو اپنی طرف سے پیار کرتی ہے پر درگا کو اتنے پیار کی عادت نہیں تھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ آنٹی بہت بس پیار کر رہی تھی درگا کو، اس کے فوہر پہ کس کرنا، اس کے ہاتھوں کو پکڑنا، اس کے بالوں کو چھونا کہ کتنی بڑی ہو گئی ہو آتی نہیں ہو ملنے، وہ بہت پیار کر رہی تھی، پر درگا تھوڑا سا چڑ رہی تھی کیونکہ اسے نا عادت ہو چکی تھی اب اکیلے اکیلے رہنے کی۔ خیر تھوڑی دیر بعد ہی درگا بولتی ہے کہ آنٹی پلیز مجھے کسی روم میں لے کے جاؤ پلیز، مجھے یہاں نہیں بیٹھنا۔ تو اس کی آنٹی بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ چلو، اور وہ درگا کو ایک روم میں لے کے جاتی ہے، وہ گیسٹ روم ہوتا ہے تو درگا وہاں جا کے تھوڑا سکون کا سانس لیتی ہے کہ تبھی وہاں پہ مطلب اس کی آنٹی کے پاپا آ جاتے ہیں جو بولتے ہیں درگا بیٹا کہاں ہو تم، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ درگا بیچاری اٹھ کے بیٹھ جاتی، اس لیے وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی یہاں اسے دو پل کے لیے بھی سکون نہیں ملے گا۔
وہ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہو، تبھی آنٹی کے پاپا آ جاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ تو درگا دیکھتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں نا کچھ ہے، درگا کو دکھائی نہیں دیتا وہ کیا ہے، تو وہ نا ترنت درگا کے بیڈ کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ درگا ایسے اٹھا کے دیکھتی ہے تو مطلب وہ آرٹ کی چیزیں نہیں ہوتی، وہ آرٹ کی چیزیں تھی، تو بولتے ہیں کہ چلو ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہاں میری ہیلپ کرو۔ درگا بولتی ہے میں بچی نہیں ہوں، مجھے یہ سب نہیں کرنا، مجھے سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اور وہ درگا کو بہت پریشان کرتے ہیں، درگا پھر انہیں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ جانتے ہیں کہ وہ سب درگا سے پیار کرتے ہیں، اس لیے درگا پھر ہاں کر دیتی ہے اور ان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہے۔ ابھی ان سے کھیل کے مطلب آرٹ کا کام کر کے فری ہوئی تھی، لیٹی تھی کہ تبھی وہاں پہ آنٹی کی مما آ جاتی ہے، جو لوڈو اٹھا کے آئی تھی، میرے ساتھ لوڈو کھولو لوڈو کھولو، میرے سے کوئی لوڈو نہیں کھیلتا ہے۔ درگا بولتی آنٹی میں تھوڑی دیر سو لوں پھر اٹھ کے کھیلوں گی نا، پر وہ درگا کو بہت پریشان کرتے ہیں، نہیں نہیں ابھی کھیلو ابھی کھیلو، بہت تنگ کرتے ہیں، تو درگا بھی مان جاتی ہے۔ وہ بیچاری بہت تھک جاتی ہے، جیسا لوڈو ختم ہوتی ہے تو درگا ادھر ہی سر رکھتی ہے اور بیچاری سو جاتی ہے، اتنا تھک جو چکی تھی۔ اور وہاں پہ سمرن بھی گھر جاتے ہی سو جاتی ہے۔ آدھی رات میں درگا کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے سمرن کی فکر ہونے لگتی ہے، وہ اپنا موبائل اٹھاتی ہے اور ایک میسج چھوڑ دیتی ہے، ایسے ہی ڈوٹ ڈوٹ ڈوٹ، زیادہ کچھ نہیں تھا اس میسیجز پہ، پر سمرن تو اس کے ڈوٹ ڈوٹ کا بھی رپلائی دیتی تھی، پر آج تو میسج سین نہیں ہو رہے تھے، اس لیے درگا کو اس کی بہت ہی زیادہ فکر ہونے لگتی ہے۔ من میں بے چینی اور عجیب عجیب خیال آنے لگتے ہیں کہ کہیں سمرن کی طبیعت بگڑ تو نہیں گئی، وہ ٹھیک تو ہے، وہ یہی سب سوچنے لگتی ہے۔ اور پھر آنٹی کو کال کرتی ہے، پر آنٹی کال نہیں اٹھاتی کیونکہ آدھی رات تھی، وہ بیچاری سو رہی تھی۔ درگا کو بہت فکر ہوتی ہے، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، تو وہ ترنت گھر سے چھپ کے باہر نکل جاتی ہے، اور اسے باہر نکلتے ہوئے نا مطلب آنٹی کے پاپا دیکھ لیتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ درگا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ درگا نے بولتے ارے ارے انکل میں وہ دوستوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہوں، آپ پلیز کسی کو میں بتانا، ہاں میں آ جاؤں گی، آپ پلیز جا کے سو جاؤ، تو ایسے انہیں نا باتوں میں لگا دیتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ درگا چپکے سے جیا گلی سے کافی دور آنے کے بعد وہاں پہ ایک آٹو پکڑتی ہے اور وہاں سے سیدھا سمرن کے گھر چلی جاتی ہے۔ سمرن کے گھر آ کے وہ باہر ہی کھڑی ہوتی ہے اور ایک بار پھر سے سمرن کو کال کرتی ہے، پر سمرن کال نہیں اٹھاتی، تو درگا کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا اور وہ پھر سے مطلب دیوار پھلانگ کے سیدھا سمرن کے روم میں گھس جاتی ہے۔ سمرن کے روم میں جانے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ سمرن تو گھوڑے گدھوں کی طرح نا سو رہی ہے، اور یہ دیکھ کے درگا تھوڑا مسکرا دیتی ہے، وہ سمرن کے پاس آ جاتی ہے، اس کے بالوں کو سائڈ پہ کر دیا تو سمرن ایک دم دوسری طرف کروٹ بدل لیتی ہے۔ درگا تھوڑا مسکراتی ہے اور اس کے اوپر یوں بلینکٹ ڈال دیتی ہے اور پھر اس کے ماتھے کو چھو کے دیکھتی ہے کہ کہیں فیور تو نہیں، اور سمرن کو تو بہت زیادہ تیز فیور ہو رکھا تھا۔ درگا تھوڑا پینک کر جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے، وہ تھوڑا سائڈ پہ جا کے ایک ڈاکٹر کو جانتی تھی تو اس کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے ساری سچویشن، یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کو کسی نے ڈرگس دے دی تھی اور فیور ہے، وہ سب کچھ بتاتی ہے۔ تو ڈاکٹر اسے کچھ میڈیسنس کا بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ ضرور ہے اس کو ضرورت ہے اس میڈیسن کی، ہر حال میں یہ میڈیسنس دینی ہے اس کو۔ تو درگا بولتی پر اتنی رات کو کہاں سے لاؤں، کوئی میڈیکل شاپ بھی نہیں کھلا ہوگا، تو بولتے اگر نیند ہوگی تو اس کا فیور بالکل کم نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت اور بگڑ جائے، مجھے لگتا ہے کہ اس کو پکا 103 پہ فیور ہوگا۔ درگا بولتی واٹ اتنا زیادہ؟ ڈاکٹر بولتے ہیں ہاں، کیونکہ ایسا میرے پاس 2-3 کیس آ چکے ہیں۔ درگا تھوڑا پینک کر جاتی ہے، اسے سمجھ آتا ہے وہ کیا کرے، اسے فیور بھی ہٹانا تھا، تو وہ جلدی سے جب کال بند کرتی ہے سیدھا رسوئی میں جاتی ہے، وہ جا کے نا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بنا کے لے کے آتی ہے، وہ سمرن پہ رکھتی ہے کہ شاید فیور کم ہو جائے، کیونکہ اتنی رات پہ تو میڈیکل شاپ کھلی نہیں ہوگی، پر فیور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور سمرن بہت زیادہ کام بھی رہی تھی ٹھنڈ کے مارے، تو درگا اس کے اوپر بہت ساری بلینکٹ وغیرہ ڈال دیتی ہے اور پھر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنا بھی بند کر دیتی ہے، کیونکہ سمرن تو پہلے ہی بہت کام رہی تھی۔ اس کے بعد درگا اٹھتی ہے اور اسے بس اتنا پتا تھا کہ کہیں سے بھی وہ میڈیسن لانی ہے، اس لیے وہ ترنت باہر نکل جاتی ہے اور گوگل کرتی ہے کہ اس ایریا میں کون سے پاس میں میڈیکل شاپس ہیں، ان سے میڈیکل شاپس کا تو پتہ چل جاتا ہے، پر وہاں جا کے جو اس نے سوچا تھا وہی ہوتا ہے، میڈیکل شاپس بند تھی، درگا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، وہ سمرن کو ایسے تڑپتے ہوئے بخار میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے درگا جو ہے وہ بھگوان سے سوری کر کے مطلب میڈیکل شاپ کا نا دروازہ ہی توڑ دیتی ہے اور اندر جا کے جو میڈیسن بولی تھی نا وہ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ اب بیچاری اس میڈیکل شاپ پہ کام تو کرتی نہیں تھی، اس لیے اسے اتنی آسانی سے میڈیسنس نہیں ملتی اور بہت میڈیسنس اس سے نیچے بھی گر جاتی ہے جلدی جلدی کے چکر میں، خیر اسے جو میڈیسنس چاہیے تھی وہ فائنلی مل جاتی ہے، وہ میڈیسن اٹھاتی ہے اور وہاں پہ جو ہے اس میڈیسن کے جتنے پیسے بنتے تھے نا اس سے ڈبل رکھ دیتی ہے، کیونکہ اس نے چوری کر کے مطلب غلط طریقے سے اٹھائی تھی، اسی لیے خیر چوری تو نہیں بول سکتے، اسے ارجنٹ نیڈ تھی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے سیدھا سمرن کے گھر۔ جیسے وہاں پہ آتی ہے دیکھتے ہے کہ سمرن ابھی بھی کانپ رہی ہے ٹھنڈ کے مارے اور فیور میں تڑپ رہی ہے، اور درگا اسے تھوڑا سا اوپر کرتی ہے اور اسے جو ہے وہ میڈیسنس کھلا دیتی ہے اور پھر اس کے پاس آ کے لیٹ جاتی ہے اور سمرن بھی ایسے درگا کو جکڑ لیتی ہے
ٹھنڈ کے مارے درگا سے اس کی پیٹھ پہ اپنے ہاتھوں سے یوں ریپ کرنے لگتی ہے اور پھر اس کی بالوں کو یوں رب کرتی ہے اور بہت دھیرے دھیرے سے اسے سنبھالنے لگتی ہے۔ دھیرے دھیرے سمرن کا تھوڑا ٹھنڈ کم ہو رہا تھا پر اسے تھوڑا سکون آ رہا تھا اور وہ درگا کے اوپر آ جاتی ہے جیسے وہ پہلے آئی تھی، جیسے وہ درگا کے اوپر آتی ہے اس بار درگا کے من میں بے چینی نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، مانو وہ پرسوں سے اسی سکون کی تلاش میں تھی، جیسے اسے یہی سکون ہی تو چاہیے تھا جو اسے سمرن کے اس کے اوپر آ کے سونے سے ملا۔ درگا آنکھیں بند کر لیتی ہے اور وہ سمرن کو ٹائٹلی ہگ کر لیتی ہے اور بس ادھر ہی سو جاتی ہے۔ سمرن تو سو جاتی ہے پر ساتھ ساتھ درگا بھی سو جاتی ہے۔ صبح جب درگا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتے سمرن ابھی بھی اس کے اوپر سوئی ہوئی ہے۔ درگا مسکرا دیتی ہے، وہ سمرن کے فوہے پہ کس کرتی ہے اور اسے جو ہے وہ اپنے بازو پہ لے لیتی ہے اور پھر اس کے بالوں کو سائڈ کرتی ہے۔ اس کا فیور ایک بار پھر سے چیک کرتی ہے، فیور پہلے سے تو کم تھا پر تبھی اسے نا آواز آنے لگی ہے جیسے روم میں کوئی آ رہا ہے۔ درگا ڈر جاتی ہے کہ پکا آنٹی ہوں گی اور وہ اسے یہاں پہ دیکھیں گی تو درگا کیا بولے گی، وہ یہاں پہ کیا کر رہی تھی اور آئی کب، اس لیے درگا جلدی سے سمرن کو نا اپنے بازو سے ہٹا کے پلوں پہ اس کا سر رکھتی ہے اور خود بیڈ کے نیچے گھس جاتی ہے اور میڈیسن وغیرہ سب کچھ چھپا لیتی ہے، وہ جو پانی لائی تھی نا پٹیاں والا وہ سب چھپا لیتے، وہ سب بھی بیڈ کے نیچے گھسا دیتے اور خود بھی بیڈ کے نیچے ہی گھس جاتی ہے۔ تبھی آنٹی روم میں آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے سمرن ابھی تک سو رہی ہے، وہ اسے جگاتے ہیں، سمرن بیٹا اٹھو کالج نہیں جانا، پر سمرن تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تو آنٹی اس کا فیور چیک کرتی ہے، ہلکا ہلکا اسے فیور ہوتا ہے، وہ کہتی سمرن سمرن بیٹا اٹھو، بیٹا کیا تمہیں فیور ہے، ہاں تمہاری باڈی گرم کیوں ہے، تو ایسے اسے اٹھانے لگتے ہیں۔ سمرن کروٹ بدل کے اور سو جاتی ہے کہ مجھے سونے دو میں ٹھیک ہوں پلیز جاؤ یہاں سے مجھے سونے دو، تو ایسے کرنے لگ جاتی ہیں تو آنٹی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آنٹی جیسے ہی وہاں سے جاتی ہے درگا اٹھتی ہے اور وہ روم اندر سے لاک کر دیتے کہ پھر سے آنٹی نہ جڑے، ایسے بول کے درگا سمرن کے پاس آ کے لیٹ جاتی ہے اور اس کے بالوں کو نا ایسے اپنی فنگر میں لپیٹ کے ایسے ان کے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے۔ درگا لگاتار سمرن کی طرف دیکھ رہی تھی، سمرن کے فیس کی طرف، اور پتہ نہیں کیوں وہ اور زیادہ اٹریکٹ ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا جتنا بھی دیکھ لو من نہیں بھرتا، درگا کا وہی حال ہو رہا تھا، وہ جتنا سمرن کے فیس کو دیکھ لی تھی نا اس کا من بھر ہی نہیں رہا تھا، اس کا من کر رہا تھا وہ بس سمرن کو ہی دیکھتی رہے، اس کے قریب جاتی رہے۔ درگا اپنی فیلنگس پہ کنٹرول نہیں کر پاتی اور وہ سمرن کے قریب آ جاتی ہے، اس کی اور میں ہاتھ ڈالے ہوتی ہے، اس کے بہت زیادہ کلوز آنے لگتی ہے، سمرن کی طرف دیکھ رہی تھی اور دیکھتے دیکھتے وہ سمرن کے فورہیڈ پہ کس کر لیتی ہے اور جیسے وہ کس کرتی ہے درگا کے خود کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، بہت گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ درگا فوراً سے بیڈ سے کود جاتی ہے نیچے کی طرف، اپنے دل پہ ہاتھ رکھتی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ نہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور درگا کو عجیب بھی لگ رہا تھا کہ وہ سمرن کو اس نے کس کیوں کیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی سمرن کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھتی تھی، کبھی سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک الگ سی بے چینی، ایک تڑپ سی فیل ہو رہی تھی، سمرن سے دور ہونے کی تڑپ بھی۔ درگا کا وہ من ہی نہیں کر رہا تھا سمرن سے دور ہونے کا۔ درگا نیچے تو آ چکی تھی پر ابھی بھی اس کی نظریں صرف سمرن کو ہی دیکھ رہی تھی۔ درگا ان سب چیزوں سے بہت زیادہ تھک جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ فیلنگ کیا ہے، کیوں وہ سمرن کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے، کیوں وہ سمرن سے دور نہیں جا پا رہی، کیوں اس کی نظریں سمرن کے فیس سے ہٹتی نہیں ہیں۔ درگا یہ سب سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور تبھی اس کی نظر سمرن پہ جاتی ہے اور اس بار سمرن مطلب نیند میں بہت زیادہ ٹون تھی اور اس کی ساڑی ادھر ادھر ہو رہی تھی اور اس کا ٹمی جو ہے وہ صاف دکھ رہا تھا، اس کا وہ پہلی بٹن سب دکھ رہا تھا۔ ہائے درگا ایک دم سے پاگل ہو رہی تھی، وہ یہاں سے جانا تو چاہتی تھی، اس کا دماغ بولتا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ پر دل ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا۔ درگا اپنے دماغ کی باتیں سنتی، دل کی سنتی ہے، واپس بیڈ پہ آ جاتی ہے۔ اس بار وہ سمرن سے کافی دور لیٹی ہوئی تھی پر اس کی نظریں سمرن کی پہلی پہ ہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے درگا اپنا ہاتھ تھوڑا سا آگے لے کے جاتی ہے اور پھر اپنی پوری باڈی تھوڑا موو کر لیتی ہے ایسے سمرن کے قریب اور پھر سے ہاتھ آگے لے کے جاتی ہے۔ اس بار وہ اپنے ہاتھ دھیرے چلاتے سمرن کی ٹمی پہ لے کے آتی ہے اور ایسے ہی ٹمی پہ اوپر آ کے ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ جیسے وہ ہاتھ رکھتی ہے نا درگا کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور بس ہاتھ کو رکھ کے چھوڑ دیتی ہے، اس کی سانسیں تیز ہونے لگ جاتی ہے، پھر اپنی سانسوں کو کنٹرول کرتی ہے، اپنی آنکھوں کو کھولتی ہے اور سمرن کے بہلے کی طرف پھر سے دیکھتی ہے، پھر سے ہاتھ کو یوں ایسے گول گول اس کی ٹمی پہ گھمانے لگتی ہے اور پھر اس کے ایسے بیلی بٹن پہ نا ایک فنگر رکھ دیتی ہے۔ وہ بھی ایسا کر ہی رہی تھی کہ تبھی سمرن کی آنکھ کھل جاتی ہے، سمرن بھی وہ درگا کی طرف دیکھتی ہے اور درگا سمرن کی طرف دیکھتی ہے
सिमरन ऐसे दुर्गा को देखती है और उसे ना यकीन नहीं आ रहा था उसके पास दुर्गा है, यहाँ पे कैसे। तो ये बोलती है दुर्गा यहाँ पे कैसे, और ऐसे बोल के अपने आंखों को यूं रब करती है। दुर्गा एकदम होश में आती कहती है शिट, और ऐसे बोल के वो तुरंत बेड से नीचे उतर जाती है और फिर से बेड के नीचे छुप जाती है। सिमरन आंखें खोलती है और इस बार दुर्गा उसकी आंखों के सामने नहीं थी। सिमरन उठती है, आंखों को फिर से रब करती है और कहती शायद शायद अभी तक वो ड्रग ना मेरे सर पे सवार हुए हुए हैं, मुझे ना कुछ भी दिखाई दे रहा है। दुर्गा यहाँ कैसे आ सकती है, वो तो चली गई ना यहाँ से। और सिमरन ऐसे बोल के उठती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वो फ्रेश होके वापस आती है। वापस आने के बाद वो ऐसे ही बेड पे आके बैठ जाती है। उसके सर बहुत दुख रहा था तो वो ऐसे अपने सर को ना ऐसे अपने हाथ पे यूँ रख के ना ये दबाने लग जाती है बैठे बैठे। और फिर उठती है कहती आह तो दुख रहा है यार, अम्मा काश आप यहाँ पे होती, आई मिस यू, कि गोदी में सर रख के सोना चाहती हूँ। ऐसे बोल के रोने लग जाती है। दुर्गा ये सब कुछ सुन रही थी और सामने मिरर था, मिरर के सामने ही सिमरन बैठी थी और दुर्गा नीचे से मिरर से सिमरन को देख भी पा रही थी। सिमरन के वो फेस एक्सप्रेशंस, उसका वो बचपना, उसकी वो हरकतें दुर्गा और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी उसकी तरफ। और तभी सिमरन यूँ उठती है और कहती अरे एक तो ये साड़ी ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, मुझे कभी नहीं संभाली जाएगी ना, आज के बाद ना कभी साड़ी नहीं पहनूंगी, बस ये आखिरी बार था। और ऐसे बोल के अपने पल्लू को ही उतार देती है और धीरे धीरे साड़ी उतारने लगती है। पहले तो दुर्गा मिरर से देखती रहती है और जैसे सिमरन अपना ब्लाउज खोलने लगती है दुर्गा एकदम आंखों के सामने यूँ हाथ रख देखती है, नो 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 नो, ये मैं क्या देख रही हूँ, मुझे सब नहीं देखना। नो सिमरन तुम अंदर जाकर चेंज नहीं कर सकती क्या। तो दुर्गा ऐसे कुछ बातें करने लगती है। वहाँ सिमरन बेचारी को तो पता ही नहीं था रूम में उसके अलावा भी कोई है, इसलिए वो अपनी साड़ी रिमूव करती है और जो है वो एक लूज़ लूज़ ना ऐसे शर्ट पहन लेती है। और नीचे मतलब उसने कुछ भी नहीं पहना होता, बस ऐसे वो शर्ट पहन के घूम रही थी पूरे रूम में, क्योंकि उसके मुताबिक तो रूम में कोई और था नहीं। और ऐसे ही बोल के वो जाती है शावर लेती है और शावर लेके फिर से वही शर्ट पहन के बाहर आ जाती है। तो उसको बोलती अरे यार शर्ट तो चेंज कर लेती। और फिर दुर्गा ऐसे सिमरन को देखने लगती है उसके पाँव से यूँ ऊपर तक। दुर्गा सिमरन को देखती है तो बस देखती रह जाती है। सिमरन बहुत ही ज़्यादा हॉट दिख रही थी और दुर्गा उसको देखती रहती है। सिमरन के वो गीले गीले बालों से बाल, उसके बालों से आता वो पानी, उसकी बॉडी पे जैसे वो पानी की बूंदें आ रही थी ना, उफ दुर्गा की हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। तभी सिमरन को उसकी आंटी आवाज़ देती है और सिमरन दरवाज़ा खोलती है और बाहर चली जाती है। दुर्गा उठती है और कहती है शिट, मुझे ना यहाँ से चला जाना चाहिए, इससे पहले सिमरन मैं वापस आ रहा हूँ। दुर्गा ऐसे बोल के फिर से विंडो से कूद जाती है और घर से बाहर भाग जाती है। वो इतना तेज़ भाग रही थी, इतना तेज़ भाग रही थी कि 2 ही मिनट में वो सिमरन के घर से काफ़ी ज़्यादा दूर आ जाती है भाग भाग के। और वो भागने की वजह से बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गया था तो एक जगह पे बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों के सामने वही सिमरन का चेहरा, उसकी वो साड़ी चेंज करते हुए वाली झलक दिखा रही थी। तो को बहुत ज़ोर से हंसी आने लगती है और उसे ना फिर से थोड़ा सा मतलब शाय शाय फील भी होने लगता है। वहाँ सिमरन जब रूम में आती है तो वो कहती है एक सेकेंड, मैं जब गई थी रूम लॉक था, पर कैसे हो सकता है, मुझे अच्छे से याद है मैंने सोने से पहले रूम लॉक ही नहीं किया था, मैं भी ना लगता अभी तक नशे में ही हूँ। और ऐसे बोल के फिर से आके लेट जाती है। तभी सिमरन की आंटी आवाज़ लगाती है कि बेटा आज कॉलेज नहीं जाना क्या। सिमरन बोलती है अरे आंटी आज तो छुट्टी है, आप छुट्टी के दिन में मुझे भेज रहे हो, मुझे नहीं जाना है। और सिमरन ऐसे बोल के लेट जाती है। वो ऐसे लेटी थी कि तभी उसके मोबाइल पे कॉल आने लगती है। सिमरन देखते है कि उसकी मम्मी की कॉल है। सिमरन तुरंत कॉल उठाती है और अपनी मम्मा से बातें करने लगती है। और जैसे कॉल एंड होती है तो वो देखते हैं कि दुर्गा ने इतनी रात को उसको डॉट डॉट वाला मैसेज और ये कॉल करी हुई थी। तो वो कहती है दुर्गा भी ना ये क्या मैसेज होता है डॉट डॉट डॉट। तो सिमरन बस क्वेश्चन मार्क भेज देती है। जैसे क्वेश्चन मार्क आता है दुर्गा तुरंत मोबाइल देखती है और वो मुस्कुराते हुए आगे फिर से डॉट 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 भेज देती है। सिमरन फिर से 2 क्वेश्चन मार्क भेजती है। दुर्गा मुस्कुराने लग जाती है और सोचती है कि अब क्या भेजूँ क्या भेजूँ क्या भेजूँ। और दुर्गा फिर इस बार 3 क्वेश्चन मार्क भेज देती है। सिमरन बोलती क्या पागल है क्या, क्या भेज रही है मुझे, ये नहीं कि हाल चाल पूछ लो, कैसी दोस्त है यार मेरी। और ऐसे बोल के मोबाइल रख देती है। दुर्गा देखते कि कोई रिप्लाई नहीं, मैसेज सीन करके छोड़ दिया। तो वो मुस्कुराने लगती है। पहली बार वो इसका मैसेज इग्नोर कर रहा था और उसे गुस्सा नहीं आ रहा था बल्कि उसके फेस पे स्माइल आ रही थी। दुर्गा ऐसे बैठी थी कि एक ऑटो वाला उसके पास आके रोकता है, कहता है कि मैम कहीं जाना है क्या। तो दुर्गा हंसती है और कहती हाँ जाना तो है। और ऐसे बोल के ऑटो में बैठ जाती है और इस बार वो सीधा अपने घर चली जाती है, प्रिंसिपल मैम के घर नहीं जाती। अपने घर आके वो ऐसे
بیڈ پہ لیٹتی ہے اور آنکھیں بند کرتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے سمرن ہی سمرن گھومنے لگتی ہے، تو کو سمجھ نہیں آتا وہ اتنا زیادہ سمرن کے بارے میں کیوں سوچتی ہے، آنکھیں بند کرتی ہے تو اسے سمرن کا چہرہ ہی کیوں دکھائی دیتا ہے۔ درگا کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، پر اس کے من میں فیلنگس تو بھر رہی تھی، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، پر بیچاری درگا کب جانے گی۔ اور وہاں دوسری طرف سمرن بھی لیٹی تھی اور پھر سے موبائل اٹھاتی ہے اور وہ درگا کو بولتی ہے کہ کیسی فرینڈ ہو، حال چال بھی نہیں پوچھا میرا، ہاں مجھے اسی حالت میں اکیلا چھوڑ کے آ گئی تھی آپ۔ درگا مسکراتے ہوئے کہتی ہاں نا، میں کیوں پوچھوں آپ کا حال چال، میں نے تو پہلے ہی بولا تھا نا مجھے آپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ سمرن بولتی آپ، او مائی گاڈ نائس، ہاں کافی چینجنگ آ رہی ہے میڈم جی آپ میں۔ تو درگا بولتی ارے یار ایک تو یہ لڑکی بھی نا ایک ایک چیز پکڑ لیتی ہے، تو پھر درگا تم کر کے بات کرنے لگتی ہے۔ سمرن مسکراتی ہے اور پوچھتا ہے کہ کہاں ہو آپ، درگا بولتی کہاں ہوں گی، اپنے گھر میں ہوں۔ سمرن بولتی آپ تو پرنسپل میم کے گھر میں نہیں تھی، درگا بولتی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اپنے گھر میں آ گئے۔ سمرن بولتی آپ میرے گھر آ سکتے ہو ویسے اگر آپ آنا چاہو تو۔ درگا بولتی تمہارے گھر میں، سمرن بولتی ہاں آئی نو آپ کو اپنے پاپا کے گھر نہیں رہنا، آنٹی کے گھر نہیں رہنا، پر میرے گھر تو رہ سکتی ہو نا۔ درگا بولتی تمہاری آنٹی کیا بولیں گی، سمرن بولتی اس کا مطلب آپ رہنا چاہتی ہو اس لیے نہیں آ رہی کہ آنٹی کیا بولیں گی۔ درگا مسکراتی ہے اور کہتی یہ لڑکی بھی نا کیسا دماغ چلاتی ہے۔ تو درگا مسکراتی ہے کہتی ہاں ہاں کچھ بھی، مجھے اپنی باتوں کی جال میں الجھا رہی ہوں، ہاں ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھلا کیوں آنا چاہوں تمہارے گھر میں، میرے گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ اچھا گڈ نائٹ، نا مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ سمرن بولتی کیوں رات بھر سوئی نہیں آپ، درگا بولتی آپ نے سونے کہاں دیا مجھے۔ سمرن بولتی واٹ میں نے، درگا بولتی ہاں میرا مطلب کہ ہاں سو گئی تھی میں، گڈ نائٹ پر اور بھی سونا ہے، ایسے بول کے موبائل سائڈ پہ رکھ دیتی ہے۔ سمرن بار بار وہی میسج پڑھ رہی تھی کہ میں نے نہیں سونے دیا مطلب، تو ایسے ہی وہ بیڈ سے نیچے اترتی ہے اور جیسے نیچے اترتی ہے تو اس کے نا موبائل اس کے ہاتھ سے نیچے چھوٹ جاتا ہے، وہ نیچے جھک کے موبائل اٹھانے کے لیے تبھی اسے بیڈ کے نیچے نا مطلب وہ دکھ جاتا ہے ٹھنڈا پانی، پٹیاں اور میڈیسنس۔ تو سمرن اٹھاتی ہے وہ میڈیسنس اور پٹیاں اٹھاتی ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، آنٹی تو کبھی ایسے نیچے نہیں چھوڑیں گی، کس نے چھوڑا، اور یہ میڈیسنس یہ تو گھر پہ ہوتے بھی نہیں ہے، پر یہ ہے کس لیے۔ تو سمرن ترنت وہ میڈیسنس کو نا گوگل کرتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ میڈیسنس اسے ہی کھلائی گئی ہیں۔ سمرن بولتی پر کس نے کھلائی، آنٹی نے تو نہیں کھلائی، ورنہ وہ تو ایسے نہیں چھپاتی، پھر کون تھا یہاں پہ۔ اور تبھی اس کے مائنڈ میں درگا کی بات آتی ہے جو اس نے بولا میڈم آپ نے سونے ہی کہاں دیا۔ سمرن کہتی اس کا مطلب درگا تھی یہاں پہ، تو اس نے یہ سب نیچے کیوں چھوڑا، اور اگر تھی تو مجھ سے مل کے نہیں گئی، کب گئی وہ گھر۔ سمرن ایسے سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر شیشے پہ پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب کہ درگا پہ بیٹھ کے نیچے ہی تھی، شٹ۔ اور ایسے ہی بول کے سمرن نا بالکل شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے جہاں اس نے چینج کیا تھا، اور وہ اس کا مطلب اس نے مجھے چیز کرتے ہوئے دیکھا، درگا 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 میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ سمرن کو بہت غصہ آتا ہے، وہ درگا کو کال کرتی ہے پر درگا تو موبائل سائلنٹ لگا کے سو گئی تھی۔ سمرن کو اتنا غصہ آتا ہے نا کہ وہ کیسے چھپ چھپ کے اسے چینج کرتے ہوئے دیکھ سکتی ہے۔ سمرن ترنت اپنا ڈریس چینج کرتی ہے، اچھے سے کپڑے پہنتی ہے، بیگ اٹھاتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے۔ آنٹی پوچھتی ہے کہ آج تو چھٹی ہے پھر کہاں جا رہی ہو، تو بولتی اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر جا رہی ہوں آنٹی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، ایسے بول کے آٹو پکڑتی ہے اور سیدھا درگا کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ درگا کے گھر پہنچنے کے بعد زور زور سے بیل دینے لگتی ہے تو اس کے پاپا ہی دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں سمرن تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اب تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ سمرن بولتی جی انکل میں ٹھیک ہوں، میں بس درگا کو دیکھنے آئی تھی، وہ ٹھیک تو ہے نا۔ تو بولتے ہاں بیٹا اندر آؤ، تو ایسے بول کے وہ سمرن کو اندر لے کے جاتے اور اس سے بات کرنے لگتے تو تھینک یو بیٹا، کل اگر تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا انرتھ ہو جاتا۔ سمرن بولتی نہیں انکل ایسی بات نہیں ہے، اور آپ تھینک یو کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ تم نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے۔ تو سمرن بولتی انکل اس نے بہت بار میری جان بچائی ہے، یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اچھا کیا میں درگا سے ملنے جا سکتی ہوں، تو انکل بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ تو وہ سمرن سیدھا درگا کے روم میں آتی ہے، جیسے ہی آتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ درگا سو رہی ہے۔ سمرن اسے جگانے کی کوشش کرتی ہے پر درگا تو مانو گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہی تھی، وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ تو سمرن اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور پلو اٹھا کے اس کے منہ پہ ٹھار 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 مارنے لگتی ہے۔ درگا ڈر کے اٹھتی ہے کہتی کون ہے کون ہے کون ہے۔ سمرن بولتی کون ہے یہ بچی، کیا کری تھی میرے گھر میں، ہاں بیٹھ کے نیچے چھپ کے مجھے چینج کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، چھی کیسے کر سکتی ہو آپ یہ، ہاں۔ تو کہتی واٹ میں نے نہیں دیکھا، آئی سوئر قسم سے میں نے نہیں دیکھا، جب تم گلاس اٹھا رہے تھے میں نے تبھی ہاتھ تو ایسے چپ ہو جاتی ہے۔ سمرن بولتی اس کا مطلب میں شک صحیح تھا، آپ ہی تھی بیٹھ کے نیچے اور آپ مجھے چینج کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، کیسے کر سکتی ہو، وہاں پہ میں نے اتنا ٹرسٹ کیا تھا۔ ایسے بول کے اسے پیٹنے لگ جاتی ہے۔ درگا بولتی ارے میری بات تو سنو، میں تو تمہارا خیال رکھ رہی تھی۔ سمرن بولتی آپ میرا خیال کیوں رکھو گی، ہاں آپ کو تو میری بالکل پرواہ نہیں ہے نا۔ درگا بولتی جانتی ہوں، آئی ڈونٹ کیئر ہو گیا، مجھے تمہاری سچ میں پرواہ نہیں ہے، پر تمہیں بہت تیز فیور تھا اور تمہارا فیور بڑھ سکتا تھا، تمہاری حالت اور خراب ہو سکتی تھی، تبھی میں نے
ठीक है, भलाई का तो ज़माना नहीं है, मम्मा सही कहती है, किसी के साथ भलाई करनी नहीं चाहिए, तुम ना डिज़र्व भी नहीं करती। अब हटो मेरे ऊपर से, सुबह-सुबह पीट दिया, सोने भी नहीं देती, रात भर वैसे नहीं सोने दिया और अब ऐसे नहीं सोने दे रही हो। सिमरन बोलती क्या किया था मैंने रात भर जो आप सो नहीं पाई थी? दुर्गा बोलती अच्छा रुको, मैंने तुम्हें आज करके बता देती हूँ तुम मेरे साथ क्या-क्या करती हो। सिमरन बोलती व्हाट क्या मतलब? तो दुर्गा ऐसे सिमरन को पकड़ती है और उसे बेड पे लिटा देती है। सिमरन ऐसे दुर्गा को देख रही थी कि वो क्या कर रही है, दुर्गा सिमरन के हाथ ऊपर करती है और वो सिमरन के ना चेस्ट पे आके सो जाती है, जैसे सिमरन सोती है उसके ऊपर। सिमरन एकदम पैनिक करती है, कहती क्या कर रही हो, हटो मेरे ऊपर से। दुर्गा बोलती जानना चाहती हो ना क्या करती हो मेरे साथ? हाँ अभी बताती हूँ। नहीं ऐसे नहीं, हाँ लिप सीधा रखते हो नेक के पास, तुमको मैं रख के बता दूँ। तो ऐसे रखती है, हाय सिमरन की भी हार्ट बीट तेज हो जाती है, धड़कने पड़ जाती है, घबराहट सी होने लगती है, उठ के भागने का मन करता है और सिमरन एकदम से बेडशीट को पकड़ के प्लीज़ प्लीज़ हटो ना, हो क्या, आई एम सॉरी कि मैं ऐसे ऐसे आपके ऊपर आ गई थी, प्लीज़ अब हट हट जाओ। तेरे को बोलती क्यों, अब 1 मिनट भी नहीं ऐसा हो रहा है ना, बर्दाश्त मुझसे पूछो, सारी रात आपको ऐसे बर्दाश्त किया है और ये पहली बार नहीं दूसरी बार था, तो अब मुझे सोना है और मैं ऐसे ही सोऊंगी। सिमरन बोलते बहुत नो नो नो, प्लीज़ दुर्गा, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, हटो मेरे ऊपर से प्लीज़। दुर्गा बोलती आई डोंट केयर, हाँ मुझे ऐसे ही सोना है, मैं ऐसे ही सोऊंगी। और दुर्गा ऐसे बोल के ना सिमरन की नेक पे अपनी गहरी गहरी गरम गरम सांसें छोड़ते हुए उसके चेस्ट पे सर रख के सो जाती है। दुर्गा तो थोड़ी देर में नींद के में खो जाती है, पर बेचारी सिमरन की फुल बैंड बजी होती है, उसके हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बेचैनी सी होने लगती है, उसे बस किसी भी तरह दुर्गा को ना हटाना था अपने ऊपर से, पर दुर्गा उसे इतना टाइटली हक करके सो रही थी कि वो हटा नहीं पा रही थी। और फिर धीरे धीरे सिमरन की सांसें थोड़ी नॉर्मल होने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, अब देखते हैं कैनुअल पार्ट में क्या होगा, क्या ये दोनों स्टूपिड लड़कियां अपनी फीलिंग्स को समझ पाएंगी या फिर इन दोनों के बीच बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा और ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि इन दोनों के मन में क्या है। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जान पहले प्यार से 24 नंबर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया चल वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।